السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب اور میرے ساتھ موجود ہیں ماجد رضا چودھری. ان کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں، اسلام آباد بیسڈ اکیڈیمیا سے بہت زیادہ ان کا تعلق ہے. یہ پڑھاتے ہیں مختلف سیسز جو لوگ کر کے آتے ہیں، جو ڈی سی اور اے سی بنتے ہیں، ان کو یہ پروڈیوس کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور خاص طور پہ جو جتنی اس وقت ایک بہت زیادہ کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، کرنٹ گورنمنٹ نے اس پہ بڑے سٹیپ اٹھائے. اس پہ بات کریں گے. ظاہر ہے یوزلی ہماری جو دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے جو سنجیدہ نوعیت کے مضامین ہیں، یہ سبجیکٹ ہیں، ان پہ بات نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا جو کرائسس ہے اس وقت پاکستان کو درپیش ہے، مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو یہ ایشو نظر نہیں آتا. جس طرح سے اس کو دنیا پہ توجہ دی جاتی ہے، ہمارے ٹاک شوز میں آپ کو پتہ ہے پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور بیٹھ کے سیاسی بیانات پہ گھنٹوں گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے. کتنا سنجیدہ موضوع ہے یہ اس وقت. پوری دنیا کو اس کے کیا تھریٹس ہیں، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کو اور پاکستان کے ایگری کلچر جو سیٹ اپ ہے اس کو، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ حکومت اس کو نمٹنے کے لیے کس طرح سے تیار ہے اور اس کی کیا کیا تیاری ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے گا کہ یہ گلوبل وارمنگ اگر آپ شارٹ کٹ بتائیں کہ یہ ہے کیا اور اس کے ایمیننٹ ڈینجرز کیا کیا ہیں، پاکستان کو اس کے تھریٹ کیا ہے؟ جی عابد، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا کہ جس پہ میں آ کے انوائرمنٹ کے اوپر بات رکھ سکوں، لوگوں کے سامنے بات رکھی جا سکے، کیونکہ یہ سب سے بڑا کرائسس ہے جس کو اس وقت گلوبل کمیونٹی ایز اے ہول جو ہے وہ فیس کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان شارٹ بریفلی اگر بات کی جائے کہ اچھا گلوبل وارمنگ ہے کیا چیز، تو اس میں دیکھیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از بیسیکلی گریجول انکریز. اب یہ جو گریجول انکریز ہے، آپ کا ایٹماسفیرک ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کا گریجولی انکریز ہوا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اور ہسٹری اگر دیکھیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو اس میں جا کے ہم لوگ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ جو آپ کا گریٹ برٹن میں آیا. وہاں سے آپ کی جو ہے وہ فیکٹری سسٹم جو آپ نے اسٹیبلش کیا، آپ نے ایمیشنز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کی، جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی وہ انکریز ہوئی گلوبلی. تو اس کی وجہ سے پرٹیکولرلی آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر جو آپ کی گرین ہاؤس گیسز ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی شامل ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اچھا میتھین بھی شامل ہے، اچھا ہم کہتے ہیں نائٹرس آکسائڈ بھی شامل ہے ایٹسیٹرا. تو ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی انکریز ہوئی. اب اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے along with other causes آپ کا جو imminent threat جو آپ کا اس وقت وہ سب سے بڑا کرائسس بن چکا ہے، وہ گلوبل وارمنگ آپ کو تحفے میں ملا. اب یہی گلوبل وارمنگ جو ہے یہ آپ کو لے کے جاتا ہے کلائمیٹ چینج پہ، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جو ہماری سیزنل چینجز آ رہی ہیں، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو رین فال پیٹرنز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا، گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، گلیشیئرز آپ کے تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں. یہ تو آپ کے ایفیکٹس میں آگے چیز. تو اوور آل یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں اوور آل آپ کی جو گلوبل سوسائٹی ہے وہ آپ کی افیکٹ ہونے جا رہی ہے، اور پرٹیکولرلی آپ کی جو پورر اسٹیٹس ہیں انکلوڈنگ اس پیپل لائک پاکستان ہے، ایشین اسٹیٹس ہیں، آپ کے افریقن اسٹیٹس ہیں، جن کی ریلائبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایگریکلچر کے ساتھ. ایگریکلچر ان کا واحد سورس آف انکم ہے، تو وہ لوگ زیادہ ہٹ ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو اس کو سب آپ میں آپ یوں کہہ لیں کہ گریجول انکریز ہے آپ کے ٹیمپریچر پہ، جس کی وجہ سے جس کا افیکٹ ہے آپ کا وہ بہت ورس ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں ماجد صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، عمران خان صاحب کے بڑے دل کے قریب ہے یہ سبجیکٹ، اور بہت زیادہ انہوں نے ماحولیات پہ اسٹیپ بھی اٹھائے. پچھلی حکومتوں نے کیا کیا ایسی کوتاہیاں تھیں جو نہیں ہو سکیں، اور اس کو ہم نے کوپ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور ابھی پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پانی ختم ہو جائے گا 2025 کے لیے، مختلف جریدوں میں یہ چیزیں بھی چھپتی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے کنٹریبیوٹرز کی لسٹ میں. ٹھیک ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایمیشن زیادہ ہو گئی اور گلوبل وارمنگ ہو گیا اور کلائمیٹ چینج ہو گیا. تو جب آپ پاکستان کے کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں تو وی آر کنٹریبیوٹنگ اونلی 0.7% ٹورڈز دی گلوبل ایمیشنز. ٹھیک ہے، جو بہت کم ہے آپ کا. زیادہ چائنا کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں چائنا آپ کا 36% پہ ہے، یو ایس اے 15% پہ ہے، یورپین یونین آپ کے اوور آل آپ کی 9% پہ کھڑی ہے. تو ہمارا کنٹریبیوشن تو ہمارا جو نیبر ہے وہ بہت آگے 7% پہ وہ کھڑا ہے. تو اس میں لیکن فیکٹریز میں ہم سب سے آگے ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹاپ 10 میں ہم فال کر رہے ہیں جی، جو گلوبل وارمنگ سے ہٹ ہونے جا رہے ہیں. یعنی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے ممالک جو اس طرح کی آلودگی کو پروڈیوس کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہ ہم ان کی لسٹ میں بہت کم ہیں، لیکن ہم ان ٹاپ 10 میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والی اسٹیٹس میں ہمارا شامل ہے، ہم وہاں پہ شامل ہیں. لیکن اب گورنمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ اب دیکھ لیں اگر کنٹریبیوشن آپ کی ڈیولپڈ ورلڈ کا زیادہ ہے تو دیٹ مینس کہ دے پیپل شوڈ کم فارورڈ. They should take the lead role in basically curbing these kind of problems. ٹھیک ہو گیا.
تو اس میں آپ کے پاس گلوبل انیشیٹیوز موجود ہیں, آپ کے پاس جناب انٹرنیشنل باڈیز بھی موجود ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا آپ کے پاس اسپیسیفک ادارہ موجود ہے یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام کے نام سے, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرنیشنل لیجسلیشنز موجود ہیں, آپ نے کانفرنسز آپ کی کنڈکٹ ہوئی ہیں, آپ کی جناب اگریمنٹس موجود ہیں, ٹریٹیز موجود ہیں جو انٹرنیشنلی اسٹیٹس نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے کہ مسئلہ ہے جی کہ آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے آپ کی ٹریٹیز کی, اگریمنٹس کی, وہ 100% فلفلمنٹ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہو گیا. بے شمار اس کی ریزنز ہیں, جہاں پہ پولیٹیکل آسپیکٹ بھی آپ کا بنتا ہے, آپ کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے اسٹیٹس کا وہ بھی ایک سب سے بڑا کاز ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیٹس رہیں دے آر ناٹ مور سیریس اباؤٹ کہ جی کلائمیٹ چینج کو یا گلوبل وارمنگ کو ہم نے افیکٹ جو ہے وہ اس کو پراپرلی ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ کی بات کریں تو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو ہے وچ از ویری گڈ تھنگ. ڈیفارسٹیشن کا ریٹ دنیا میں بہت زیادہ ہے, آپ نے بلینز آف ٹریز آپ کے کٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, فار دا ملٹیپل ریزنس. اس کے آپ کی جو ٹمبر انڈسٹری ہے پوری کی پوری آپ کا مافیا الگ سے ہے آپ کا, ٹھیک ہو گیا. سو ملٹیپل یوزز ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو چلانے کے لیے ہمیں پلانٹ سورسز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, آپ کی میڈیسنس بننی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسپیشلی جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت عمران خان صاحب, انہوں نے ان کی جو UNGA کے اجلاس میں جو اسپیچ تھی اس میں بڑی کمال کی بات یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت سیریس نہیں ہے اس ایشو کی طرف. حالانکہ دیکھیں ہمارے پاس اگر انیشیٹوز موجود ہیں, ہمارے پاس لیجسلیشنز موجود ہیں, ہمارے پاس کمٹمنٹ موجود ہیں, تو بھائی فلا کہاں پہ ہے؟ فلا ہے آپ کی امپلیمنٹیشن پہ. تو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ بیکاز آف دا لیک آف سیریسنس. تو جب سیریس ایٹیٹیوڈ آپ کا نہیں آئے گا اسپیشلی فرام دا ڈیولپڈ ورلڈ, تو تب تک آپ ان ایشوز کو, ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں, جیسے بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے, آپ کی جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے, دے پیپل آر ویری ایکٹیو ان دیز ڈیز. پلاسٹک بیگس پہ جو بیسیکلی پابندی لگ گئی اور ایٹسیٹرا. تو اوور آل ہم اس کو اپنے جو نیشنل لیول پہ جتنا ہم کر سکتے ہیں میکسیمم اس کو ہم کر سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ چائنا اگر 30% سے پلس جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سارے انوائرمنٹ میں آلودگی, اور وہ افیکٹیز نہیں ہے, تو چائنا نے ایسے کیا میئرز لیے ہیں کہ چائنا جو ہے اس سے بچ رہا ہے؟ چائنا میں وہ پاکستان نے نہیں لیے. چائنا میں جو ہے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بیجنگ جو ہے اس کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ایون دا پیپل, آپ کے پاس صاف ہوا نہیں بچی سانس لینے کے لیے. اس سے بڑا کرائسس اور کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیوں افیکٹریز میں ہیں؟ بیکاز آف آر جیوگرافک لوکیشنز آن دا گلوب, ٹھیک ہے. اب یہ ایمیشنز آپ کی جیوگرافک لوکیشنز کی وجہ سے آپ کی جو پورر اسٹیٹس ہیں وہ زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں, اس وجہ سے ہم زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کو اگلے 4-5 سال میں مینیج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ پاکستان کا جو انڈسٹریل زون ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کا جو ایگریکلچر زون ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کے اوور آل انوائرمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ انوائرمنٹل مینجمنٹ کا جو آسپیکٹ ہے یہ آپ کا اوور نائٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب جتنے نیچرل ریسورسز کو آپ نے ڈپلیٹ کر دیا جو ولنریبل ہیں آپ کے, چاہے وہ فارسٹ ہیں, چاہے وہ آپ کی واٹر باڈیز ہیں, چاہے اوور آل آپ کی بایو ڈائیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ری گین کرنے میں, اس چیز کو ریسٹور کرنے میں ہمیں ٹائم ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمیں ایک یوں سمجھ لیں کہ کولیبریٹو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہم نے اس طرف سفر شروع کر دیا, ہم نے شروع کر دیا. اب یہاں پہ اگین اب چھوٹی اسٹیٹس اپنے طریقے سے آپ کی انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجیز کو امپورٹ نہیں کر سکتی کیونکہ دے پیپل کین ناٹ افورڈ, ٹھیک ہے. ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم تو انڈسٹریل زونس کو انوائرمنٹ فرینڈلی تب بنائیں گے نا کہ جب ہمارے پاس فائنینشیل کیپٹل ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کی ڈیولپڈ ورلڈ کا جو ہے وہ ان کا بڑا رول بنتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. دے مسٹ کم اپ ود دا کمپنسیشن پلانز. آپ کے پاسٹ میں چیزیں ملتی بھی ہیں آپ کو کہ جہاں پہ آپ نے چھوٹی اسٹیٹس کو جو ہے وہ فائنینشلی کمپنسیٹ کیا, ٹھیک ہو گیا. اب دیٹ مینس کہ ہمیں ایڈ ریکوائرڈ ہے آن دا انوائرمنٹ بیسس, ٹھیک ہے. صرف ہمیں ریکوائرڈ نہیں بھائی, پوری دنیا جو آپ کی ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو آپ کی انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں ان کو ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے ایگریکلچر کو زیادہ ریزسٹنٹ بنا سکیں, ریزیلینٹ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو لے کے آ سکیں, تاکہ اس کے جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے افیکٹس کی وجہ سے جو لاس ایکسپیکٹڈ ہے ہم نے اس کو منیمم کرنا ہے, میکسیمم لیول پہ. جی اچھا ہم اپنی ایفرٹ کریں کہ اچھا جتنا کم ہم کر سکیں, ریڈکشن کر سکیں لاس میں, وہ ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اگر
ان ساری چیزوں کو نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے جیسے سورسز اپنے خود کا کے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پانی خشک ہو جائے گا. پانی کی بڑی کمال بات کی آپ نے. دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پاکستان کے پاس جو واٹر ریزروز ہیں, جو واٹر سورس ہے, وہ میجر آپ کے پاس ہمالین گلیشیئرس ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں ناسا کو کوٹ کروں گا. اب ناسا کے مطابق یہ ہے کہ جی آپ کی جو ہمالین گلیشیئرس ہیں, دے آر دا موسٹ ریپڈلی میلٹنگ گلیشیئرس ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, جو آپ کے سب سے تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمارا جو انڈس ریور ہے, جس کے اوپر ہماری اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہے فار دا سیک آف ایگریکلچر, فار دا سیک آف ہائیڈل پاور جنریشن, اینڈ فار ادر فریش واٹر کا سورس آپ کے پاس گلیشیئرس ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلے تو اس واٹر کے ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. اب اس کو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہے آپ کا, وہ انوائرمنٹل ایجوکیشن کا ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پانی کا کیسے استعمال پراپرلی کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمیں یہاں پہ میسز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بنائیں کہ یار اس طرح استعمال. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ آپ جی اب میسز کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے آپ؟ یہاں پہ آپ ایز اے میجر اسٹیک ہولڈر آپ استعمال کریں گے لوکل گورننس سسٹم کو, جو آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں, لاز بھی بنائیں میرے خیال میں, انفورس کریں لوگوں کو پانی. ایگزیکٹلی. جب تک آپ جتنے بھی نیچرل ریسورسز موجود ہیں ان کا سسٹینیبل یوز نہیں ہوگا, تب تک ہم ان ایشوز کے جو آپ کے ایفیکٹس ہیں, جو آپ کے گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے, ان سے ہم جو ہے نہیں نکل سکیں گے, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگین کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور پبلک کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرانے میں ضرور اپنا کردار ضرور ادا کریں. لاسٹ پہ 3-4 ایسے پوائنٹس جس پہ آپ چونکہ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ یار حکومت کو ان جگہوں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت. ایمرجنسی بیسس پہ اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو ہمیں اپنی واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے جو بڑھانی چاہیے, اس کو انکریز کرنا چاہیے. ڈیمز کی بات کر رہے ہیں آپ, ڈیمز ہو جائیں لارج انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج, تو آپ اسمال اسکیل ڈیمز کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ واٹر ریزرو ہمارے استعمال کے لیے کم از کم رہے, ٹھیک ہو گیا. اور جہاں 30 دن سے زیادہ ہو, کم از کم 60-70 دن کو زیادہ ہو. انڈیا کا دیکھ لیں آپ نے 100+ ڈیز میں ہے اس کے پاس, تو ہماری اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ بہت کمزور ہے. تو اس کو ہمیں ایمرجنسی بیسس پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آ جاتا ہے ہمارا ایگریکلچر, کیونکہ ہم لوگ ایک ٹائم تھا, آج کل تو آپ کا جو نیشنل آپ کا جو GDP گروتھ ہے اس کے اندر آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کو سرپاس کر دیا آپ کی سروسز ڈپارٹمنٹ نے. پہلے ہم ایگریکلچرل اسٹیٹ تھے, لیکن اسٹل ہم ایگریکلچر سیکٹر کو نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, زبردست, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایک روٹین سے ہٹ کے بات کی ہم نے. امید ہے کہ آپ سب لوگ جو پاکستان کے اندر بستے ہیں, کم از کم وہ پاکستان کو جو پانی کا جو استعمال ہے اس کو برتنے کے لیے, ظاہر ہے شاید ہم پاپولر سٹانس کی طرف زیادہ جاتے ہیں, پاپولر جو نیریٹو ہوتے ہیں, جو ٹاپکس ہوتے ہیں, ان پہ بات ہوتی رہتی ہے. سب سے میرے نزدیک جو بنیادی مسائل ہیں وہ اس طرح کے مسائل ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے, جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہے, اور وہ کل ہمارے فیوچر کو, ہماری نسلوں کو کتنی شدت سے متاثر کرنے والے مسائل ہیں. اس طرح کے مسائل پہ ہم پھر بھی بات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ. کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ پانی کا جو استعمال ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کریے. ماجد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ حکومت جو ہے اس نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں, اللہ کرے وہ اپنے جو ہے وہ کسی نہ کسی انجام تک پہنچیں, ان کے اثرات بھی عوام میں نظر آئیں. فی الحال میری طرف سے یہی کچھ, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ